إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضرات، ہمارا موضوع چل رہا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت تقاضے کیا ہے اور اس کی علامات کیا ہے. ایک بندہ دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری دنیا سے زیادہ پیار ہے، حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی زیادہ محبت. اور یہ بات بھی طے ہے کہ جب تک اپنی جان سمیت ساری دنیا سے زیادہ محبت نہ ہو تو اس وقت تک کوئی شخص مومن مسلمان بھی نہیں ہو سکتا. جب ایمان کی بقا کے لیے، اپنے ایمان کے تحفظ کے لیے، اپنے ایمان کی تکمیل کے لیے محبت رسول فرض ہے، تو پھر کیسے پتہ چلے یہ بندہ اپنے دعوے میں سچا ہے کہ واقعی اسے محبت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ایسا حساس اور روحانی موضوع ہے، ہر بندہ اپنے گریبان میں خود جھانک، اپنے اندر اپنے نفس میں سوچے کہ وہ کس مقام پہ کھڑا ہے. اگر وہ علامات جو محدثین کرام نے بیان کی اور وہ محبت کے تقاضے جو کتاب و سنت سے ثابت ہیں، اگر وہ تقاضے ہم پورے کر رہے ہیں اور وہ علامات ہم میں موجود ہیں، تو پھر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں واقعی حضور سے محبت ہے اور ساری دنیا سے زیادہ ہے. اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ہمیں فکر کرنی چاہیے. مسئلہ ایمان کا ہے، آخرت کا ہے اور جنت کا ہے. تو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات میں سے ایک علامت کا تذکرہ کئی خطبات سے جاری، اسی بات کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتا ہوں.
کہ جسے محبت ہوتی ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو دیدار ہے، آپ کی جو ملاقات ہے، آپ کی جو زیارت ہے، آپ کا جو ساتھ ہے، اس کی اسے شدید تر تڑپ ہوتی، اور ساری دنیا سے زیادہ اسے جب محبت ہے تو پھر اس کی تڑپ بھی، کیونکہ کوئی دنیا میں محب ایسا نہیں جو محبوب کو ملنا نہ چاہے۔ ہر محب کی آخری خواہش، آخری چاہت اپنے محبوب سے وصال ملاقات ہوتی۔ تو جب ہمیں ساری دنیا سے محبوب آپ ہیں تو پھر آپ کی زیارت اور دیدار اور ساتھ کے لیے بھی ہمیں تڑپتا رہنا چاہیے۔ اور یہ بات بھی بیان ہو چکی کہ آپ کی زیارت اور دیدار محبان رسول، جن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہا جائے، شدید خواہش رکھتے تھے اور وہ یہ شرف پا گئے اور اس کا حق ادا۔ محبت رسول کی ساری علامات صحابہ کرام میں موجود، اور اس کے جتنے تقاضے تھے ہر صحابی رسول نے ان تقاضوں کو پورا کیا اور بدرجہ اتم پورا کیا۔ وہ محبت میں کامل تھے اور ساری علامات ان میں وہ موجود تھی جو ایک محب رسول میں شریعت کو درکار ہے یا کتاب و سنت میں بیان کی گئی۔ اور اتنی محبت تھی کہ آگے عقیدے کے پہرے داری تھی، یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عقیدے کا فہم جو صحابہ کو دینا چاہتے تھے وہ دیا، تب جا کے غلو سے محفوظ رہے۔ کہ حضور نے روکا تھا کہ محبت کی یہ حد ہے، اس حد کو آپ نے کراس نہیں کر۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس حد کے اندر اندر رہے اور غلو سے اپنے آپ کو پاک رکھا اور محفوظ رکھا۔ اور نبی علیہ السلام نے سمجھا دیا تھا کہ اپنے آپ کو غلو سے بچانا ہے، اور یہ بھی آپ نے فرما دیا تھا کہ تم سے پہلی قومیں اپنے انبیاء کی شان اور مقام میں غلو کی وجہ سے ہلاک، تباہ اور برباد ہوئی اور دائرہ شرک میں وہ چلی۔ لہذا مجھ سے محبت تو فرض ہے، اس کے تقاضے بھی ہیں، اس کی علامات بھی ہیں، لیکن اس کی ایک حد ہے، وہ شریعت نے خود طے کر دی، مقرر فرما دی۔ جہاں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے لیے محبت رسول کی حدود طے کر دو، آپ نے وہ وضاحت کر دی، آپ نے وہ بیان فرما دی۔ یہ شرف صحابہ کرام کو نصیب ہو گئے کہ وہ دنیا میں حضور کی دیدار سے اور زیارت سے پہرا ور ہوئے۔ اب رہ گی بات تابعین سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک آنے والے لوگوں کہ ہمیں محبت رسول تو ہے، ہم دعوے دار بھی ہیں، اللہ کا کرم بھی ہے ہم پر کہ ہم محبت رسول رکھتے، لیکن دیدار اور زیارت ہمارے پاس دو ہی طریقے رہ گئے جس سے حضور کی زیارت ہوگی اور دیدار ہوگی۔ ایک انداز یہ ہے کہ اللہ رحمت اور فضل کرے اور خواب میں رسول اللہ کی زیارت نصیب ہو جائے، اس میں ہماری خواہش ہونی چاہیے، ہماری تڑپ ہونی چاہیے، ہماری زندگی اتنی پاکیزہ ہونی چاہیے، کثرت سے درود و سلام ہونا چاہیے تاکہ اللہ تعالی رحمت کرے اور دنیا اندر ہی عالم رؤیا میں، خواب میں حضور کی زیارت نصیب ہو جائے۔ اور اگر ایسا نہ ہو تو پھر
سب سے بڑی بدنصیبی اس شخص کی ہوگی جو قیامت والے دن حضور کی زیارت سے محروم رہے اور عالم آخرت میں، عالم برزخ میں حضور کی ملاقات سے محروم رہے. کیونکہ اس پر ہم بیان کر چکے کہ جو ہی بندے کو موت آتی ہے اسی دن، اسی لمحہ اس بندے کو اگر نیک اور صالح ہو اور اگر محبت میں سچا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے پیارے بندوں میں سے ملاقات، دیدار اور ان کی صحبت اور مجلس عطا کر دیتا ہے، اور اس میں سرفرست جو اللہ کے سب سے محبوب بندے ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس پر کئی دلائل بھی ہم نے بیان کی، ان سب کی طرف ذرا اپنے گزشتہ خطبات اپنے ذہن میں رکھے کہ اسی دن جو ملاقات کے واقعات اور احادیث تھی وہ میں نے آپ کے سامنے بیان. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دنیا کے اندر اور برزخ کے اندر اور قیامت والے دن تینوں جہانوں، تینوں عالمین کے حوالے سے یہی خواہش ہوتی تھی کہ حضور سے ملاقات ہو، حضور سے دیدار ہو، حضور کی زیارت نصیب ہو جائے. ہم موت کا تو انتظار کرتے ہیں لیکن موت کے بعد کے جو احوال ہیں ان پر توجہ نہیں کرتے یا اس میں خواہش نہیں رکھتے کہ حضور سے ملاقات ہونی، آپ کا دیدار ہونا ہے. جب یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ پختہ ہو جائے کہ موت کے بعد حضور سے ملاقات ہے تو پھر سمجھو کہ موت کے سارے غم، موت کے سارے دکھ، موت کی آمد یا آثار ہم پر ظاہر ہوں تو پھر بندے کو ڈر نہ لگے، پریشانی نہ ہو، کیونکہ جن لوگوں سے وہ چھوڑ کے جا رہا ہے اس سے اعلیٰ ترین لوگوں میں وہ جا رہا ہے. موت کیونکہ فنا کا نام نہیں ہے، زندگی کا نام ہے. موت کے بعد ہی تو زندگی ہے، اسے ہی زندگی کہا جاتا ہے. یہ تو دارالامتحان ہے جہاں ہم سے گزر رہے. یہ تو ایک مسافر کا انداز ہے کہ عالم ارواح سے چلے ہوئے ہے اور عالم برزخ آخرت کی طرف جانا ہے. یہ تو ایک راستہ ہے، ایک پل ہے جس کو ہم عبور کر رہے ہیں. اور حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ جب بندہ جنت میں جائے گا تو اس سے پوچھا جائے گا، اس کو ایسے محسوس ہوگا کہ دنیا کی زندگی ایک جھٹکا ہی تھا، ایک لمحہ ہی تھا جس سے میں گزر کے یہاں پہنچ گیا ہوں. اور جو بندہ جہنم میں چلا جائے وہ ایسے محسوس کرے گا کہ میں پتہ نہیں کتنی صدیاں جو ہے دنیا میں رہ کے آیا ہوں، اور چونکہ وہ عذاب میں ہے، پکڑ میں ہے، گرفت میں ہے. بندہ بھول جاتا ہے پچھلے دکھ اور مصائب. اگر بندہ سکھ پالے، سکون پالے، اطمینان ہو جائے تو پھر جب نیک لوگوں کی ملاقات ہو جائے تو موت پچھلوں کے لیے دکھ ہے، پچھلوں کے لیے غم ہے، پچھلوں کے لیے تکلیف ہے. جو جا رہا ہے اسے کوئی غم اور کوئی پریشانی نہیں. اسے تو فرشتے آگے دنیا میں کہہ دیتے ہیں ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. انہیں دنیا میں آگے فرشتے کہہ دیتے غم نہیں کرنا، ان دونوں لوگوں کو چھوڑنے کا، اولاد کو چھوڑنے کا، والدین کو چھوڑنے کا، دنیا کو چھوڑنے کا غم نہیں کرنا. پہلے اپنے ذہن سے غم نکال لو کہ جن کو چھوڑ کے جا رہے ہو ان کو چھوڑو، ان کا غم ختم کرو، اور جس جہان میں آ رہے ہو اس سے ڈرو نہیں. اللہ تخافوا ولا تحزن، آگے آنے سے ڈرنا نہیں ہے، پیچھے جو چھوڑ رہے ہیں ان کا غم نہیں کرنا. تو یہ خوشخبری ہے کہ تیرے لیے جنت تیار کی گئی، تیرے لیے یہ رحمت ہے، انعامات ہے. جن کو تو چھوڑ کے جا رہا ہے اس سے اعلیٰ ترین صحبت اور مجلس آگے موجود ہے. تو لہذا موت اس لیے حدیث پاک میں سنن نسائی وغیرہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موت کو مومن کے لیے تحفہ بنایا. یہ انعام ہے، یہ تحفہ ہے. اگر موت نہ آتی تصور کرے بندہ تنگ کیسے آتا. جو اولاد سے دکھی تھا اس کے دکھ کب ختم ہوتا؟
جو مال سے پریشان تھا، غربت سے پریشان تھا، بیماریوں سے پریشان تھا، کیا بندے آپ نے ایسے دیکھے سنے نہیں ہے جو بیماری میں تڑپ کے کہتے ہیں کہ یا اللہ اب تو اٹھا لے، اب تو ہمیں موت دے دے؟ تو اس کا مطلب بندہ تھک جاتا ہے. ایک جہان میں رہ رہ کے انسان تھک جاتا ہے، ایک ماحول میں رہ رہ کے تھک جاتا ہے. پھر دکھی انسان جو ہے وہ تو اور پریشان ہوتا ہے کہ یہ دکھ کب ختم ہوگی، بیماریاں کب ختم ہوگی. تو اس لیے موت تحفہ ہے، انعام ہے. اگر موت نہ آتی تو یقین جانو گھروں میں بوڑھے وجود جو تھے وہ خشک ہو جاتے، گل سڑ جاتے، اور انہیں کوئی پوچھنے والا نہ ہوتا. یہ حالت، یہ کیفیت ہوتی گھروں میں. اگر دادے پڑدادے اور پیچھے نسلیں سارے گھر میں موجود ہوتی تو وہ کیسے گزارا کر، آپ کیسے گزارا کر. تو موت اللہ کی طرف سے تحفہ ہے. تحفۃ المومن الموت. حضور فرماتے ہیں مومن کے لیے تحفہ اللہ نے موت کو رکھا ہے. تو مومن کے لیے جب یہ تحفہ ہے تو پھر اس تحفے کو قبول کر. تحفہ بنایا کس نے ہے، دیا کس نے ہے؟ اللہ نے. اور بلایا کدھر ہے؟ اپنے پاس. راضیۃ مرضیہ. اور رکھے گا کن لوگوں میں؟ فادخلی فی عبادی. اور جگہ کون سی ہوگی؟ وادخلی جنت. تو اس سے بڑا انعام اور اعزاز کیا ہو سکتا؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی سب سے بڑی خواہش اور چاہت دنیا میں حضور کی ملاقات تھی، دیدار تھا کہ حضور کی صحبت مل جائے. تو ہم اس جب شرف سے محروم ہے تو اگلے جہان کے لیے تو تیاری کریں، کہیں بدنصیب لوگوں میں شامل نہ ہو جائے. کہیں ایسا نہ ہو کہ حضور نے فرمایا الا انی فرطکم الحوض، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جا رہا ہوں اور تمہارا حوض کوثر پہ انتظار کرو. میں تمہارا فرط ہوں، میں تمہارا منتظر ہوں گا، میں تمہارے لیے انتظام کروا کے رکھوں گا، حوض پہ انتظار کروں گا. انبیاء علیہ السلام کی جو موت ہوتی ہے وہ دنیا سے جب اٹھتے ہیں جاتے ہیں تو امت کے لیے اس میں خیر ہو، بھلائی ہو. وہ امت کے شافی ہوتے ہیں، سفارش کرنے والے ہوتے ہیں، اور آگے امت کے لیے انتظام اور انسلام کرنے والے ہوتے ہیں. فرمایا میں حوض پہ تمہارا انتظار کروں گا. ساتھ ہی جو الفاظ کہے وہ بڑے دردناک ہے. فلا تصودوا وجہی، یہ شرمندہ نہیں کرنا. ایسا نہ ہو کہ میں تو حوض کوثر پہ آپ کے لیے انتظار اور منتظر رہوں اور تم جہنم میں نہ چلے جاؤ. تم نافرمانی نہ کرنا، بغاوت نہ کرنا. میرے جانے کے بعد میرے حوض پہ آنے کے لیے تیار رہنا، میرے دیدار اور ملاقات کے لیے تیار رہنا. تو ہماری جب ملاقات برزخ میں ہے، جب حضور سے ہمارا دیدار اور زیارت موت کے دن ہے، تو پھر کیا اس کے لیے کبھی تڑپ، خواہش، چاہت پیدا ہوئی کہ ہم حضور سے جدا ہے؟ اتنے عرصہ ہوا ہم دنیا میں آئے، ایمان بھی رکھا، حضور پر ایمان بھی لائے. اور وہ حدیث بار بار مجھے یاد آ رہی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ صحابہ کرام میں بیٹھے تھے اور اچانک آپ رو پڑے، رونا شروع کر. اتنا روئے کہ داڑھی مبارک جو تھی وہ پانی سے، آنسوؤں سے بھیگ گئی، تر ہو. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا آپ کیوں رو رہے؟ کوئی ظاہری طور پر کوئی ایسی بات، کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں ہے جو وجہ نظر آئے ہمیں بھی، لیکن آپ تسلسل کے ساتھ روئے جا رہے ہیں، اس کا کیا وجہ ہے، کیا بات؟ آپ نے فرمایا مجھے اپنے بھائی یاد آ گئے. توجہ کریں اس حدیث پر، اور اس حدیث کے لیے اپنے دل میں وہ محبت، وہ تڑپ پیدا ہونی چاہیے جو ایک مومن کے لیے کی غیرت ہوتی ہے. ایک مومن کی ایک محبت، حضور سے ایک پیار ہو. حضور کیا فرماتے ہیں؟ مجھے اپنے بھائی یاد آ گئے.
میں انہیں یاد کر کے رو رہا ہوں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اب سوچنے لگے، ہمیں تو یہ حدیث سن کے کچھ نہیں نا ابھی تک ہوا۔ صحابہ کرام فوری سوچ میں پڑ گئے۔ سوچتے کیا ہے؟ بھائی کون ہوں گے؟ حضور کن کو بھائی کہہ رہے ہیں؟ کن کو یاد کر رہے؟ اپنے اپنے خیالات، اپنا اپنا گمان، قیاس، علم کے مطابق بات جاری ہے۔ یہ ہوتا ہے حدیث میں ذوق، شوق، فہم، سمجھ، استخراج۔ حدیث میں توجہ کر رہے ہیں، سوچ رہے ہیں یہ ہو کون سکتا۔ اور ایسے ہی مجالس کو اللہ کے فرشتے گھیر لیتے، جہاں قرآن پہ غور کیا جائے، حدیث مصطفیٰ پہ غور کیا جائے۔ صحابہ کرام سوچ رہے یہ کون ہو سکتا۔ سوچتے سوچتے کچھ نے کہا پہلے انبیاء جو پہلے آپ سے گزر گئے، وہ انبیاء کا خیال آیا ہوگا حضور کو اور رو رہے ہیں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے الانبیاء اخوہ، سارے انبیاء آپس میں بھائی ہیں۔ تو حضور نے جو فرمایا کہ میں اپنے بھائیوں کو یاد کر کے رو رہا ہوں، تو پھر وہ انبیاء ہوں گے۔ بعض نے کہا نہیں، یہ وہ لوگ ہوں گے جو اسلام کی حالت میں پیدا ہوئے، اور یہ ہمارے جو بچے ہیں، ہمارے جو پوتے ہیں، ہمارے جو نواسے ہیں، جو اسلام کی حالت میں پیدا ہوئے۔ ہم تو پہلے کفر میں رہے، جاہلیت میں رہے، شرک میں رہے، خرافات میں رہے، بعد میں اسلام ہم لے آئے حضور پر، تو حضور پھر ان کو یاد کر رہے ہوں گے جو بچپن سے مسلمان ہیں یا پیدائشی مسلمان ہیں، اور آگے حضور کی صحبت اور مجلس نصیب ہو گئی۔ بعد نے کہا نہیں، اس سے مراد ہم صحابہ ہوں گے۔ اپنے اپنے خیالات حضور سے پوچھنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پھر ہمیں یاد کر کے رو رہے ہیں؟ خود اندازہ لگا لی کہ آپ پھر ہمیں یاد کر کے رو رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا آپ تو میرے صحابی ہیں، میں رو رہا ہوں کن کو یاد کر کے؟ اپنے بھائیوں کو، اور تم تو میرے صحابی ہو، تم تو میرے ساتھی ہو۔ صحابہ کرام خاموش ہو گئے، چپ کر گئے۔ اب حضور ہی بتائیں گے۔ فرمایا محبوب جی پھر کون ہے آپ کا بھائی جن کو آپ یاد کر رہے ہیں؟ وہ لوگ کون ہیں؟ وہ کون ہے خوش نصیب؟ فرمایا میرے صحابہ، تم تو میرے ساتھی اور صحابی ہو، تم نے کئی معجزات دیکھے، میرے ہاتھوں میں برکات دیکھی، میرے لعاب میں برکات دیکھی۔ میں نے لعاب کو کنویں میں ڈالا، وہ کڑوا تھا، وہ میٹھا ہو گیا۔ میں نے ہانڈی میں ڈالا لعاب کو، ہانڈی میں سالن بڑھ گیا۔ آٹے میں ڈالا تو آٹا بڑھ گیا۔ کئی کئی معجزات دیکھے۔ تم تھوڑے تھے، میدان جہاد میں فرشتے آسمانوں سے آئے، تمہاری مدد کی۔ کئی مرتبہ جبریل انسانی صورت میں آیا اور تم نے دیکھا، اور میں نے تمہیں بتایا کہ یہ جبریل ہے۔ بڑے بڑے معجزات آپ نے دیکھے، لیکن میرے بھائی تو وہ ہے جنہوں نے کچھ بھی نہیں دیکھا، ابھی دنیا میں آئے ہی نہیں، ابھی دنیا میں نہیں آئے، پیدا نہیں ہوئے، لیکن مجھ پر ایمان ایسے رکھیں گے جیسے تم رکھتے ہو۔ میرے معجزات کو مانیں گے، میری آیات کو مانیں گے، میری احادیث کو مانیں گے۔ جو کچھ میں نے کہا، جس پر تمہارا ایمان ہے، اس پر ان کا ایمان ہوگا۔ وہ میں محمد کے بھائی ہے، میں انہیں یاد کر کے رو رہا ہوں کہ انہیں مجھے ملے تو نہیں ہے، لیکن ایمان تم جیسا لائے۔ بتاؤ یہ کون ہے؟ یہ کون ہے جنہوں نے آج تک ما انا علیہ واصحابی پر کھڑے ہیں اور موجود ہیں؟ اور میں آپ کو، اور اکثر تقریروں میں میں یہ بات کہا کرتا ہوں، یہ شرف، یہ مقام آپ کو حاصل ہے کہ حضور ہم جیسے گنہگاروں کو یاد کر کے رو رہے ہیں، جو قرآن پر کھڑے، حدیث پر کھڑے، اس پر وہ حدیث را ساتھ جوڑے تاکہ اور ایمان بڑھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میری امت کا ایک گروہ قیامت تک میرے اصل دین پر
قائم رہے گا۔ تو حضور کی یہ بھائی ہے، یہ شرف ہے آپ کے لیے کہ حضور نے کیا آپ کو لقب دیا ہے، اعزاز دیا ہے، شرف دیا ہے۔ کوئی آج کا بندہ آپ کو کہے، بڑا افسر بڑے مقام پہ کھڑا بندہ یہ کہے کہ یہ میرا بھائی ہے، سمجھے کہ یہ میرا بھائی ہے، کہتے ہیں فلاں بڑی شخصیت نے اس کو اپنا بھائی کہا ہے۔ تصور کریں جب محمد مصطفیٰ فرما رہے ہیں، اس سے بڑا شرف، اس سے بڑی عزت، اس سے بڑا وقار آپ کے لیے مبارک اور خوشخبری کی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ جو آج تک اسی دین پر کھڑے ہیں جو دین آسمان سے محمد مصطفیٰ پہ اترا ہے۔ تو ہماری تو زیادہ خواہش ہونی چاہیے حضور کی ملاقات، حضور کی دیدار کی۔ یہ کوئی کم شرف ہے؟ یہ تو صحابہ کرام کی زندگی کا ماں حاصل ہے کہ ہمیں حضور کا دیدار نصیب ہو جائے، حضور کی ملاقات نصیب ہو جائے۔ تو ہمیں تو موت والے دن ہی ہے کہ یہ آنکھ حضور کو دیکھ، حضور کی زیارت ہو، دیدار ہو۔ یہ تو اس دن ہوگا جس دن ایمان پر موت آئے گی اور حضور سے ملاقات ہو۔ تو اس دیدار کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے، اس کو ذہنی طور پر بار بار جب یاد آئیں گے حضور تو پھر پتہ کیا ہوگا، محبت پیدا ہو، عقیدت پیدا ہو، ادب احترام پیدا ہو، ساتھ ساتھ اطاعت کا جذبہ پیدا ہو کہ میں نے حضور سے ملنا ہے، حضور سے ملاقات کرنا۔ اس سے بڑا بد نصیب کون ہے جو مر کے بھی آرام نہ پائے اور حضور کی زیارت نصیب نہ ہو، سالہ سال عذاب میں، گرفت میں، پکڑ میں، عذاب میں، جہنم میں جلتا رہے۔ کب قیامت قائم ہوگی، برزخی زندگی کتنی لمبی ہے، رب کے سوا کون جانے۔ اگر ایسے سمجھ نہیں آئی ذرا سوال کریں، ذرا غور کریں، اپنے آپ سے پوچھیں کہ صحابہ کرام دنیا سے گئے ہوئے 1400 سال ہو گئے، ابھی وہ برزخ اور قبروں میں ہیں، ان پر تو اللہ کی رحمت ہے، وہ انعام میں ہے۔ اس کے بعد تابعین، تبع تابعین، پھر آگے بڑھتے بڑھتے ہمارے آباء و اجداد سالہ سال ہو گئے دنیا سے گئے ہوئے، قبروں میں ہیں، برزخ میں ہے، اللہ کے علم میں ہے کہ حالت کیا ہے۔ یہ اس کی رحمت ہے کہ اس نے قبر کی کیفیت برزخ میں رکھی ہے، پردے میں رکھی، کسی کو بتایا نہیں ہے۔ اگر بتا دیتا تو کیا ہوتا؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں اگر تمہیں قبر کا عذاب دکھا دیا جائے کہ قبر میں کیا ہوتا ہے، برزخ میں کیا ہوتا ہے، تو تم اپنے میتوں کو، والدین کو دفن کرنا چھوڑ دو۔ کون اپنے آپ، اپنے والدین کو، اپنے بھائیوں کو آگ کے حوالے کون کرتا ہے؟ جان بوجھ کے سانپ اور بچھوؤں کے حوالے کون کرتا ہے؟ اور اگر قبر کا عذاب نظر آ جاتا اور پھر ہم دفن کرتے میت کو اور عذاب شروع ہو جاتا، بتاؤ بستی میں، قوم میں، محلے میں، جماعت میں، دوستوں میں کیا ہم رہنے کے قابل رہ جاتے؟ کہ تیرا باپ تو وہ ہے جس کو بھرے اجتماع میں عذاب قبر میں شروع ہو گیا تھا، تیری ماں تو وہ ہے جس کو عذاب ہمارے سامنے آیا، تیرا بھائی تو وہ ہے، فلاں خطیب تو وہ ہے، فلاں عالم تو وہ ہے، فلاں قاری تو وہ ہے، فلاں لیڈر کی حیثیت یہ ہے، اس کو عذاب شروع ہو گیا تھا۔ بتاؤ کیا رہ جاتا ہمارے پلے اور ہماری حال کیا ہوتا؟ یہ اس کی رحمت ہے کہ اس نے عذاب نہیں دکھایا۔ برزخ، اس کو تبھی برزخ کہا گیا کہ وہ پردے میں ہے۔ اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرو کہ وہ عذاب ثواب پردے میں ہے۔ ثواب ظاہر کیا جا سکتا تھا لیکن اللہ نے اس کو بھی چھپا کے رکھا تاکہ جو عذاب میں ہیں ان کی پردہ داری دنیا میں تو قائم رہے، قیامت تو کھل جائے گی، برزخ میں جاؤ گے تو کھل جائے گی۔ اور اگلی بات، اگر آج مرو گے، اللہ کے سامنے پیش ہو گئے، تو جن جن دوستوں کا جو پہلے فوت ہو چکے، جن کے والدین فوت ہو چکے، بھائی فوت ہو چکے، دوست فوت ہو چکے، افراد جو بھی فوت ہو چکے، وہ جنت میں ہیں یا جہنم میں ہیں،
اسی دن جب آپ مریں گے اسی دن آپ کو پتہ چل جائے گا کہ فلاں فلاں بندہ جہنم میں جل رہا. تو پھر کیا منظر ہوگا؟ اللہ نہ کرے کہ ہم وہاں جائیں اور پتہ چلے کہ ماں یہاں نہیں ہے، میرا باپ جو مر کے آیا ہے وہ یہاں نہیں ہے، وہ میرا دوست یہاں نہیں ہے، فلاں لیڈر یہاں نہیں ہے، وہ جہنم میں ہے اور میں جنت میں ہوں، یا وہ جہنم میں میں جہنم میں ہوں اور وہ جنت میں ہے. بتاؤ جب جنت میں جا کے محسوس ہوگا کہ فلاں فلاں یہاں نہیں آیا تو کیفیت کیا ہو. صحابہ کرام تو تڑپتے تھے کہ حضور کی لقاء اور ملاقات، دیدار. تو اسی لالچ میں، اسی ہرس میں اور اسی محبت میں عبادت کیجیے، اللہ کی فرمانبرداری کیجیے کہ قیامت والے دن کہیں رسول اللہ سے ملاقات سے محرومی نہ ہو جائے. اللہ کا چہرے کا دیدار اور محمد مصطفیٰ سے ملاقات، اس سے محرومی نہ ہو جائے. اور دوسری طرف ہے کون؟ کن کو دیکھو گے؟ اگر حضور سے ملاقات سے محروم ہو گئے، دیدار سے محروم ہو گئے، تو دوسری طرف ہوں گے کون؟ فرعون، قارون، شداد، نمرود، جن کے ساتھ رہنا پڑے گا، جن کے ساتھ چیخنا پڑے گا. وہ بھی ننگے ہوں گے، آپ بھی ننگے ہوں گے. ان کو بھی شرمگاہوں کی رطوبت پلائی جائے گی اور آپ کو بھی شرمگاہوں کی نہ اللہ معاف کرے رطوبت پلائی جائے گی. آپ بھی پیپ کھائیں گے، پیئیں گے، وہ بھی پیپ کھا رہے ہوں گے، وہ بھی آگ میں ہوں گے، آپ بھی آگ میں ہوں گے. بتاؤ کس پر صبر کیا آپ؟ گناہ تو کریے لیکن کن کے ساتھ جانا چاہتے ہو؟ کس پر صبر کیا ہے؟ آگ پر صبر کیسے کر لیا ہے؟ یہاں تو تھوڑی سی تپش آ جائے تو تڑپتے ہو، سایہ مل جائے، چھاں مل جائے اور ٹھنڈ مل جائے اور پانی مل جائے اور سکون مل جائے، ہوا مل جائے، تو پھر جہنم کی آگ پر صبر کر کے کیسے بیٹھے ہو؟ وہاں تو رہنا ہی ہمیشہ ہے. یہاں تو گرمی چند گھنٹوں کے لیے ہوتی ہے، رات کو ٹھنڈ ہو جاتی، یا دھوپ سے یا گرمی سے بچنے کے 100 طریقے اور راستے موجود ہیں. وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، آگ میں ہیں آپ. جب آگ میں ہے تو پھر کیا حالت کیفیت ہوگی؟ تو کیوں نہیں دنیا میں ہی ہم ڈر جاتے کہ حضور سے ملاقات سے محروم نہ ہو. کاش حضور کی ملاقات اور کی خواہش. وہ ذرا اونٹنی کی مورخین اور سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ حضور جس پر سوار ہوتے تھے نا، اونٹنی، جب حضور جدا ہوئے، اس سے وفات ہوئی، موت مبارک آئی، تو وہ اونٹنی حضور کے دروازے پہ آ کے کھڑی رہتی کہ رسول اللہ کب نکلے اور حضور سے ملاقات. حضور مجھ پہ سوار ہوں. تو یہ کوئی محبت اور یہ کوئی ملاپ معمولی ہے؟ کیا وہ معراج کی حدیث آپ کے ذہن میں نہیں کہ جب براق آپ کے لیے لایا گیا اور براق پہ آپ سوار ہونے لگے تو براق نے کیا سمجھا کہ یہ کوئی عام سواری جو مجھ پہ سوار ہونے والا؟ تو براق ڈرا اور بنکا. تو جبریل علیہ السلام نے کیا کہا؟ اے براق ٹھہر جا، رک جا، تجھے نہیں پتا کہ آج تجھ پہ چڑھنے والا، سوار ہونے والا کون ہے؟ اس کے مقام اور اس کی شان، اس کی عظمت کو جانتے ہو کہ اس کا مقام کیا ہے؟ یہ وہ سوار ہے جس جیسا سوار آج تک تجھ پہ سوار نہیں ہوا، اسے محمد کہا جاتا ہے. تو فوری وہ براق ٹھہر گئی، رک گئی اس انتظار میں کہ کب محمد مصطفیٰ مجھ پہ سوار ہو. حضور کی جب اس نے سنا ہے کہ حضور سے ملاقات ہو رہی، ایک جانور ہے، براق ہے، انبیاء کی سواری ہے، انبیاء کے لیے اللہ نے اسپیشل اس کو بنایا ہے، ہر نبی اس پہ سوار ہوا ہے. لیکن جب محمد مصطفیٰ اس پر سوار ہوئے تو پھر وہ سواری دوبارہ اس پہ کوئی سوار نہیں ہوا، آخری نبی محمد مصطفیٰ ہی. تو وہ بھی حضور کی ملاقات اور نام سن کر کے مجھ پہ آج محمد مصطفیٰ سوار ہو رہے، حضور سے ملاقات. تو وہ بھی پسینہ اس پر طاری ہو گیا، رک گئی، تھم گئی وہ براق، اس لیے کہ حضور مجھ پہ آ رہے. جانور حضور کی جدائی کو برداشت نہیں کر سکتے.
ہمارے کب یہ گرم اور پتھر اور سخت دل کب نرم ہوں؟ یہ دل جو ہے کیوں نہیں پھٹتے اور کیوں نہیں گرتے؟ قرآن کہتا ہے تمہارے دل پتھروں سے بھی سخت، پتھر تو گر پڑتے ہیں اللہ کے ڈر سے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم یہ قرآن پہاڑوں پہ نازل کرتے، پہاڑ بھی گر پڑتے روتے ہو، چیختے چلاتے روتے پہاڑ۔ فرمایا تمہارے دل پہاڑوں سے پتھروں سے سخت ہو گئے، پتھروں سے بھی پانی نکل آتا ہے، تمہاری آنکھوں کو کیا ہو گئے اس میں کبھی آنسو نہیں، اس سے پانی گرتا ہے پتھروں سے چشمے، اور پھر وہ چشمہ زمینوں کو سیراب کر، اتنا سیراب کرنے جو کے لیے پانی نہ ہو تو کم از کم اس میں سے کچھ تو پانی نکلتا ہے۔ اگر دوسروں کو فیض نہیں پہنچا سکتے، دوسروں کو جو ہے وہ اگر آپ آباد نہیں کر سکتے، دوسروں تک بات نہیں پہنچا سکتے، تو کم از کم آپ نے آپ کو تو اتنا روو کہ تمہارے لیے جہنم کی آگ تو ٹھنڈی ہو جائے۔ اور حضور کی محبت کی تڑپ میں کہ حضور سے ملاقات، براق تو خوش ہے کہ مجھ پہ محمد مصطفیٰ سوار ہو، اور وہ صحیح البخاری کی وہ حدیث کہ نبی علیہ السلام وہ کھجور کے خشک تنے کے ساتھ ٹیک لگا کے خطبہ دیتے، کھجور کا تنا ہے اور خشک ہے، سوکھا ہوا، زمین میں گاڑا ہوا، حضور کے محراب کے پاس، حضور کے مصلی پاک کے پاس جب ممبر نہیں تھے تو نبی علیہ السلام اس کے ساتھ ٹیک لگا لیتے، اس پہ ہاتھ رکھ کے خطبہ دے دیتے۔ تو ایک عورت نے چاہا، صحابیہ نے، کہ حضور کے لیے اونچی جگہ کرنے کے لیے بات کو تاکہ دوسروں تک آواز جائے، تو میں حضور کے لیے ممبر نہ بنا۔ اس عورت نے حضور سے پیغام بھیجا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ کے لیے لکڑی کا ممبر بنایا جائے۔ حضور نے قبول کر۔ یہ مائیں بہنیں آج سے بہت عرصہ پہلے ماؤں بہنوں کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ مسجد میں کوئی نہ کوئی چیز ہم رکھ دیں، ممبر ہم بنا دیں، مصلی ہم بچھا دیں، یہ پھٹی ہم رکھ دیں۔ یہ ذوق اب ختم ہوتا جا، وہ مائیں بہنیں بیٹیاں دنیا سے جا چکی جن کا وہ تعلق مسجد کے ساتھ ہوتا ہے، مسجد میں آ کے جھاڑو اور صفائی کیا کرتی تھی۔ ہم نے خود دیکھا ہے، یہاں پر بھی دیکھا ہے، شروع میں محلے کی مائیں آگے مسجد کو جمعے والے دن صاف کریں، ہم اس میں شامل ہو جائیں۔ وہ مسجد نبوی میں جو جھاڑو دیا کرتی تھی وہ بھی ایک خاتون تھی، بخاری میں حدیث ہے، تاریخ ہے ہماری اس حوالے سے، لیکن ہماری روایات ساری کھو چکے ہیں، ختم ہو گئے۔ مسجد نبوی کے اندر خیمہ اس عورت کا تھا، مسجد نبوی میں جھاڑو دے دیا کرتی، اور کبھی حضور کے گھروں میں جا کے ازواج محترمات امہات المومنین کی کام کاج میں مدد کر دیا کر، ان کو کنگھی کر دیا کر۔ بخاری میں آتا ہے نا، حدیث کا اصل بخاری میں ہے، باقی تفصیل دیگر کتب احادیث میں، کہ وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے بال سوار رہی، کنگھی کر رہی، تو اس نے اپنی پرانی تاریخی ایک واقعہ بیان کیا، وہ سرخ موتیوں کے ہار والا دن، تو ایک لمبا واقعہ ہے، لیکن اشارہ یہ کر رہا ہو کہ ام المومنین کے گھر میں وہ کام کر رہی، ان کے بال سوار رہی، مسجد نبوی کے اندر خیمہ لگا ہوا ہے، صحابہ اس کو کھانا بیچتے ہیں، سیاہ فام عورت ہے اور مسجد نبوی صاف کر، یہ مائیں بہنوں کا کردار ہوا کر، کہ مسجد میں طلباء کے لیے کھانا بھیج، قراء کے لیے، علماء کے لیے کھانا بھیج، کوئی نہ کوئی چیز مسجد میں جا کے رکھ دے، کوئی قرآن رکھ جاتا، کوئی پارے رکھ جاتا، کوئی پھٹی رکھ جاتا، کوئی کرسی رکھ جاتا، کوئی ممبر بنا جاتا۔ یہ ساری چیزیں مفقود ہوتی جا رہی، ختم ہوتی جا رہی، ہمارا وہ رجحان، ہمارا وہ تعلق مساجد سے کمزور اور ٹوٹتا جا رہا ہے۔ خدا رہا اس تعلق کو اثر نو قائم کیجیے، اس سے برکات، گھروں میں برکت ہوتی ہے اور مساجد میں سکون و اطمینان ہو۔ خاتون کیا کہتی ہے صحابیہ رسول رضی اللہ تعالی عنہ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ممبر نہ بنوا دوں؟ آپ فرما بناؤ۔
اس نے ممبر بنوایا اور مسجد نبوی میں آ کے رکھا. حضور جمعہ والا دن آئے تشریف تو پہلی مرتبہ تاریخ اسلام میں حضور کے لیے لکڑی کا ممبر مسجد میں رکھا گیا موجود ہے. حضور آ کے حسب معمول پہلے تو آ کے کھڑے ہو کے ایسے خطبہ دیتے تھے، اس لکڑی کے خشک تنے کے ساتھ ایک لگا. آج حضور ممبر پہ چڑھے، جو ہی ممبر پر سوار ہوئے، چڑھے حضور ممبر پر تشریف لائے تو اس کھجور کے خشک تنے سے ایسے رونے اور چیخنے چلانے کی آواز آئی، کراہنے کی، جیسے بچہ ماں سے جدا ہو کے روتا ہے. رونا شروع کر دیا اس. صرف حضور نے نہیں، صحابہ کرام نے بھی اس کا رونا سنا ہے. صحابہ نے بیان کیا کہ وہ رو پڑا. صحابہ کرام کہتے ہیں جیسے بچہ روتا ہے ایسے رویا. پورا منظر مسجد نبوی میں یہ پیش ہو رہا. ذرا سوچے پھر صحابہ ہوں گے اور حضور ہوں گے اور کھجور کا تنا رو رہا ہوگا، روحانی منظر کیسا ہو، کیفیت کیا ہوگی. پوری مسجد وہ رو رہا ہے. نبی علیہ السلام چند لمحات اس کی آواز کو سنتے رہے، کچھ سوچتے رہے، ایسے سمجھے کہ رب کے حکم کا انتظار کرتے رہے. پھر حضور ممبر سے نیچے اتر آئے اور اس پہ ہاتھ رکھ. جب ہاتھ رکھا تو وہ ایسے یک لخت چپ ہوا جیسے بچے کو ماں اٹھائے تو وہ چپ کر جاتا ہے. وہ چپ ہو گیا. حضور نے فرمایا یہ میری جدائی میں رو رہا. کتنی جدائی ہے، کتنے دور ہیں حضور، چند فٹ کا فرق ہے. وہ یہاں گاڑا ہوا ہے، حضور یہاں موجود ہے. اتنی دوری بھی وہ برداشت نہیں کر سکا جو سالہ سال سے حضور سے جڑا ہوا تھا. تو کھجور کا خشک تنے کی حالت کیفیت یہ ہے. ہمارے اسلاف کا یہ طریقہ رہا ہے کہ جس لاٹھی پہ خطبہ دیتے، جس پھٹی پر قرآن پاک کا درس دیتے، ان پھٹیوں کو بھی سنبھال کے رکھتے. اس نے قرآن پاک کو کئی سال سنا ہے اور قیامت والے دن یہ گواہی دے گا. پھٹی گواہی دے گی، یہ در و دیوار گواہی دیں گے، یہ زمین گواہی دے گی. اس لیے تو ہم جہاں فرض پڑھتے ہیں وہاں جگہ چھوڑ کے دوسری جگہ پہ جا کے سنتے پڑھتے ہیں تاکہ وہ جگہ بھی ہمارے قیامت والے دن گواہ بن. یہی فلسفہ ہے، یہی راز، یہی علت اور وجہ جو محدثین نے بیان کی. وہ رو رہا ہے. حضور علیہ السلام فرمایا اس کو یہاں سے اٹھایا جائے، اٹھا کے گڑھا کھود کے اس کو دفن کر دو، زمین میں اس کو رکھ دو، وگرنہ یہ روتا رہے. حضور کے فراق اور جدائی ہمیں کوئی خیال ہی نہیں ہے کہ ہمیں حضور سے جا ملنا ہے. جنہوں نے اتنی بڑی ہستی سے ملنا ہو اور کوئی پتہ نہیں ہے کہ ملاقات آج ہونی ہے یا کل ہونی، یہ بھی کوئی پتہ نہیں. جس دن موت آنی اس دن حضور سے ملاقات، یہ طے ہے. اب موت کب آنی ہے نہ میرے علم میں ہے نہ آپ کے علم میں ہے. تو جو انتظار میں ہو، ویٹنگ روم میں ہو، انتظار میں ہو، ابھی اعلان ہوا اور حضور سے ملاقات ہوگی، ابھی موت آئی، تو پھر جو انتظار میں ہو وہ بغیر سامان تیار کیے بیٹھے رہتا ہے، تیار رہتا. کسی وقت بھی کال آ سکتی، کسی وقت بھی آواز آ سکتی، کسی وقت بھی ملاقات ہو سکتی ہے، کسی وقت بھی بلایا جا سکتا. وہ تو ادھر ادھر نہیں جاتا، نہیں بھٹکتا، وہ سیدھا رہتا ہے کہ محمد مصطفیٰ سے ملاقات ہونی ہے، رب کا دیدار ہے، حضور کا دیدار ہے. سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی جو حضور کے غلام سیدہ خدیجہ کی طرف سے آپ کو ملے تھے، یہ زید رضی اللہ یہ جو غلام تھے حضور کے، کہیں بکتے بکاتے آ گئے، حضور کے غنانے میں تھے، حضور کو یہ مل گئے. تو پھر کیا ہوا تھا؟ اس کو تلاش کرتے کرتے اس کے والدین مکہ مکرمہ میں پہنچ گئے. حضور سے آپ ملے، بتایا گیا کہ آپ کا بیٹا غلام ہے لیکن ہے محمد مصطفیٰ کے پاس. آپ کی اخلاق کی، آپ کی شان کی اشور سن کے آ گئے. جب حضور کے پاس آئے کہنے لگے آپ کے پاس زید ہے؟ فرمایا ہاں ہے، میں اس کا باپ ہوں اور یہ اس کا چاچا. ہم اپنے بیٹے سے ملنے اور لینے آئے، ہمارا بچہ سال سے گم ہے.
ہمیں پتہ چلا ہے تلاش کرتے کئی ملک کئی علاقے کئی قصبے ہم نے تلاش کر مارے، یہاں تلاش کرتے کرتے پہنچے، ہمیں یہاں خبر ہوئی ہے کہ ہمارا بیٹا یہاں ہے۔ حضور نے فرمایا ہاں میرے پاس ہے۔ وہ بلایا گیا سیدنا زید رضی اللہ عنہ، حضور کے سامنے وہ بھی آ گئے، چچا بھی بیٹھا ہے، باپ بھی بیٹھا۔ فرمایا زید جانتے ہو ان کو، پہچانتے ہو ان کو؟ جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بچپن میں ہوش حواس میں تھا جب میں گھروں سے نکلا اور میں یہ بولا اور یہاں سے بکتا بکاتا یہاں پہنچ گیا، یہ میرا باپ ہے اور یہ میرا چچا ہے۔ فرمایا تجھے لینے آئے اور لینا اب جانا چاہتے ہو تو محمد مصطفیٰ کی طرف سے کھلی اجازت، جا سکتے ہو۔ باپ الگ میں جا کے منتیں سماجتے کر رہا ہے، چچا الگ سمجھا رہا۔ پھر زید نے کیا کہا، میں بھی آتا جاتا رہوں گا، آپ بھی آتے جاتے رہیں گے، یہ ہو سکتا ہے، لیکن محمد کو چھوڑ کے آ جاؤں یہ نہیں ہو سکتا۔ جو محبت جو پیار یہاں پایا ہے وہ کہاں ہے؟ والدین کی گود، کہاں ہے وہ والدین؟ یہ ہے اصل وہ محبت کی علامات جو ایک مومن میں ہوں تو تب مومن ہے آپ۔ اگر یہ نہیں ہے تو خام خیالی ہے آپ کی کہ آپ ایمان کے دعوے میں سچے۔ پھر یہ کیفیت ہے، یہ انتظار ہے، یہ تڑپ ہے، یہ چاہت ہے کہ حضور سے ملاقات ہو تو پھر حضور کی صحبت اور مجلس نصیب ہو۔ زید انکاری ہے، والدین کے ساتھ نہیں جانا، میں نے محمد مصطفیٰ کے پاس رہنا۔ جس کے والدین سے بچھڑا ہوا بندہ ہو، سال ہاں سال بعد والدین ملے، وہ تو بساختہ دوڑتا ہے، لیکن یہاں وہ ملاقات وہ شرف جو اور کسی کو حاصل۔ ایک اور انداز بھی ہے ملاقات کا، اگر اس پہ ذرا غور کر لے۔ سیدنا عبداللہ بن مبارک رحم اللہ نماز پڑھاتے، جماعت کرواتے، سلام پھیرتے، سلام پھیرنے کے بعد فوری اٹھتے اور اندر حجرے میں چلے جاتے۔ تو لوگوں نے اعتراض کیا، پوچھا کہ آپ لوگوں سے ملنا ہوتا ہے، کوئی بات وغیرہ ملاقات کے لیے کچھ لوگ آتے ہیں، آپ کا نام، آپ فتویٰ، آپ کی شان علمی جو ہے اس کو سن کے تو ذرا آپ بیٹھا کریں۔ آپ نے فرمایا میں فوراً اندر اس لیے چلا جاتا ہوں کہ اندر رسول اللہ سے ملاقات ہو جاتی۔ اندر کیا ہوتا ہے؟ حضور سے ملاقات۔ اب کوئی بندہ عقیدے میں خرابی والا ہوتا تو وہ کہتا با اندر حضور ہم موجود ہیں، حاضر ناظر ہے، اتنا بڑا بزرگ ہے، اندر جا کے حضور سے ملتے۔ پھر عقیدہ لوگوں کا پختہ تھا، عقیدے میں لوگ ایک تھے۔ صحابہ کرام کے درمیان مسائل میں کچھ نہ کچھ اختلافات رہے ہوئے، یہ اہل حق میں ہوتے، تفردات ہوتے، لیکن عقیدے میں فرق نہیں ہوتا، عقیدہ ایک ہوتا ہے۔ عقیدہ توحید میں، عقائد میں، اصحاب رسول میں ایک لفظ کا بھی اختلاف نہیں، اور یہی شرف آج اس اللہ کی زمین پر مسلک اہل حدیث کو حاصل ہے کہ مسائل میں اختلاف ہو سکتا ہے، تفردات ہوتے ہیں علماء، حدیث کا فہم میں فرق ہوتا ہے۔ ایک عالم کہتا ہے اس حدیث کا یہ معنی ہے، دوسرا کہتا ہے اس کا یہ بھی معنی ہے۔ اس معنی میں فرق آنے سے فہم میں اختلاف ہو گیا، ہم کہتے ہیں فلاں عالم کا یہ تفرد ہے، اس مسئلے میں وہ الگ ہے۔ لیکن عقیدہ پوری دنیا کے جس کونے میں کوئی عالم اہل حدیث ہوگا، عقیدے میں ایک لفظ کا بھی اختلاف نہیں ہوگا، ایسے اتفاق ہے جیسے صحابہ کرام کا تھا۔ عقیدے میں کوئی اختلاف نہیں، نظم کا ہو سکتا ہے، تنظیم کا ہو سکتا ہے، سیاسی نوعیت کے اختلافات، نظم کے اختلافات ہو سکتے ہیں، عقیدے میں نہیں۔ اور اس کو ایک محدث نے بڑے پیارے انداز سے بیان بھی کیا ہے، فرماتے ہیں میں اس تڑپ میں ہوا کہ دنیا میں بہت سارے گروہ ہیں، تو کون سا ان سارے گروہوں میں حق پر کون ہے، میں اس پڑتال میں، اس تحقیق میں پڑ گیا اور سوچنے لگا۔ کہتے ہیں میں سوچنے کے بعد، پڑھنے کے بعد، مطالعہ کے بعد اس نتیجے میں پہنچا ہوں کہ مسلک اہل حدیث جو ہے یہ حق ہے۔ آگے لکھتے ہیں وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں میں نے سارے گروہوں کو پڑھا، ان کے عقیدے میں اختلافات ہیں، نام ایک ہے، پہچان ایک ہے،
امام ایک ہے، عقیدہ الگ الگ. کیا ہمارے ملک میں ایسا نہیں ہے؟ یہ حنفی مسلک کی کتنی شاخیں، کتنے گروہ ہیں، کتنے عقائد میں اختلاف ہے، ایک دوسرے پر شرک اور کفر کے فتوے. امام ایک ہے سارے حنفی، لیکن عقیدے میں زمین آسمان کا اختلاف ہے، کفر اسلام کا اختلاف ہے، شرک توحید کا اختلاف ہے. اسی طرح سارے جتنے فرقے ہیں ان کے اندر عقیدے میں اختلاف ہے. فرماتا ہے جب میں نے دیکھا تو پھر میں نے سوچا یہ کیسے حق ہو سکتا ہے جن کا عقیدہ ایک کا الگ ہے، دوسرے کا الگ ہے، تیسرے کا الگ ہے. پھر فرماتا ہے مسلک اہل حدیث پہ غور کیا تو مجھے عجیب ایک بات نظر آئی کہ دنیا کے مختلف کونوں میں یہ رہتے، نہ زبان ایک ہے، نہ ملک ایک ہے، لیکن ان کی ساری کتابیں پوری دنیا سے علماء کی منگوا لو، عقیدے کے ایک لفظ میں بھی اختلاف نہیں ہو. عرب کے علماء یہاں ان کتابیں عقیدے میں پڑھی جائیں تو ہمارا وہی عقیدہ ہے، ہماری کتابیں وہاں عقیدے میں پہنچ جائیں وہ پڑھی جائیں، یہی عقیدہ ہے. دنیا کے جس ملک میں ہو ایک عقیدہ ہے. پھر کہتے ہیں مجھے سمجھ آئی یہی وہ عقیدہ ہے جو ایک زبان سے نکلا ہے، اس زبان سے مراد محمد مصطفیٰ کی زبان. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دیدار اور ملاقات عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں اندر چلا جاتا ہوں تاکہ حضور سے اندر ملاقات ہوتی. کہا کہ عبداللہ بن مبارک ملاقات کیسے ہو جاتی، اندر جا کے حضور سے ملاقات کیسے ہوتی؟ فرمایا جب حدیث پڑھتا ہوں نا، حدیث کھولتا ہوں، حدیث پڑھتا ہوں تو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے حدیث پڑھتا پڑھتا محمد مصطفیٰ سے ملاقات ہو رہی. یہ بھی حضور سے ملنے کا ایک طریقہ ہے. حدیث پڑھنا شروع کر دے تو پھر کیا خیال ہوگا کہ یہی حدیث، یہی الفاظ کس کے ہیں؟ محمد مصطفیٰ، اور میں وہ پڑھ رہا ہوں تو یہ جھوٹ ہے حضور کا، اس میں تبرک ہے، برکت کہ کبھی یہی الفاظ حضور کی زبان سے نکلے. آج وہی الفاظ حضور کی زبان پاک سے نکلے ہوئے اس کی تلاوت میں کر رہا ہوں. اس تصور یا اس طرح سمجھ لے کہ کچھ عرصہ پہلے جب یہ موبائلز وغیرہ نہیں ہوتے تھے تو لوگ کیا کہتے تھے دور رہنے والوں دوستوں کو، والدین کو، بھائیوں کو، رشتہ داروں کو کہ یار کبھی کبھی خط لکھ دیا کر، خط آ جانے سے آدھی ملاقات ہو جائے. اس کا مطلب ہے خط ملاقات کا ذریعہ تھا تو حدیث بھی محمد مصطفیٰ سے ملاقات کا ذریعہ ہے. حدیث کو پڑھا کر، حدیث کی تلاوت کیا کر. وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ. اللہ کہتا ہے حضور کی بیویوں کو کہ اس کو پڑھو، اس کو یاد کرو جو تمہارے گھروں میں نازل ہوتی ہے، جو تمہارے گھروں میں پڑھی جاتی ہیں، اللہ کی کتاب بھی اور محمد مصطفیٰ کی سنت بھی اور آپ کی حدیث. بعض نے شاید سے یہ کہا ہے، جو فرق ہوتا ہے نا کہ قرآن وہی مطلوب ہے اور حدیث غیر مطلوب. یعنی جس کی تلاوت ہوتی ہے وہ قرآن ہے، جس کی تلاوت نہیں ہوتی وہ حدیث ہے. لیکن اس آیت سے محدثین نے اور مفسرین نے بہت سارے ایسے ہیں جنہوں نے یہ مانا لیا ہے کہ قرآن بھی وہی مطلوب ہے اور حدیث بھی وہی مطلوب ہے. قرآن کی بھی تلاوت ہوتی ہے، محمد کی حدیث کی بھی تلاوت ہوتی ہے. اس فرق کو بھی بعض محدثین نے قبول نہیں کیا. کہتے ہیں حدیث پڑھی جاتی، جب اللہ مباعد بینی آپ پڑھتے ہیں سورۃ فاتحہ سے پہلے تو یہ پڑھی نہیں جا رہی حدیث. سبحانک اللہم پڑھتے ہیں تو یہ تلاوت نہیں ہو رہی حدیث کی. سبحان ربی العظیم جب آپ پڑھتے ہیں یہ حدیث کی تلاوت ہے. حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ، ہم اللہ ربنا ولک الحمد جب پڑھتے ہیں یہ تلاوت ہے. سبحان ربی الاعلی یہ حدیث کی تلاوت. التحیات للہ والصلوات والطیبات یہ ساری حدیث ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ یہ حدیث ہے. اللہم صلی علی محمد یہ حدیث کی تلاوت ہو رہی ہے. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا یہ حدیث کی تلاوت ہے. نماز میں قرآن بھی پڑھا جاتا ہے، نماز میں محمد مصطفیٰ کی حدیث بھی پڑھی جاتی ہے. تو یہ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ یاد کرو جو تمہارے گھر میں تلاوت کی جاتی ہے اے نبی کی بیویوں من آیات اللہ والحکمہ. اس تقسیم کو بھی بعض علماء نے قبول نہیں کیا.
یاد رکھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات بہت بڑا شرف ہے، حضور کے ساتھ رہنا۔ آخر پہ وہ حدیث پڑھتا ہوں کہ ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہن اجمعین، حضور کی بیویاں مومنوں کی مائیں، جب فتوحات ہوئی نا، خیبر کی فتح اور دیگر فتوحات ہوئی، حنین کی، طائف کی، مال غنیمت کا بہت زیادہ آنے لگا، مہاجرین میں تقسیم ہونے لگا، انصار میں تقسیم ہونے لگا، تو ان کی عورتیں نے نان نفقہ میں، اخراجات میں اضافہ ہوا، کچھ زیورات کسی نے بنائے، کسی نے اپنے عورتوں نے مال دولت کپڑے یہ چیزیں بنائی۔ ازواج مطہرات نے محسوس کیا، پھر جو اصل ہوتے ہیں، مؤسس ہوتے ہیں، بانی ہوتے ہیں، ان کو پھر جب گھر میں وہ چیز نصیب نہ ہو، کم ہو، تو فطری ہے، انسان کی فطرت ہے، وہ دل فطری طور پر قبول پریشان ہوتا ہے۔ تو ازواج مطہرات نے سوچا کہ سارا کچھ تو جو ہمارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت کی کثرت ہے، فلاں عورت نے یہ کپڑے بنا لیے، فلاں عورت نے یہ بنا لیے، فلاں عورت نے زیورات بنا لی، ہم نے حضور کے ساتھ رہ کے آج تک ہمارے پاس وہ فراوانی نہیں ہے، آؤ ذرا مل کے حضور سے عرض کرے کہ یا رسول اللہ ہمارے نان نف کے خرچے میں کچھ اضافہ کرو۔ نبی علیہ السلام نے اپنے مکان کے اوپر ایک بالا خانہ تھا، اس سٹور بنایا ہوا تھا، وہاں سارا سامان رکھتے تھے جو آتا تھا، اور وہاں سے مہینے کے بعد راشن اپنی ازواج کو برابر برابر دیتے۔ 9 ازواج اس وقت آپ کے گھر میں حرم میں موجود، 9 ازواج مطہرات نے ایکا کر لیا کہ حضور سے آج ہم نے نان نفقے کے اضافے کا اور زیورات کا مطالبہ کرنا، ساری مل کے کریں گی تو بات بن جائے گی، اکیلی اکیلی کرے گی ہو سکتا ہے بات نہ مانی۔ ساری اکٹھی ہو کے عصر کے بعد حضور کا معمول تھا کہ ساری بیویوں کے پاس ایک چکر لگاتے تھے، ایک دفعہ تشریف لے جاتے، پھر واپس مغرب مسجد میں، پھر گھر تشریف لاتے، اس گھر میں جس میں آپ کی باری ہو۔ یہ آپ کی روٹین ہے، یہ روایت، یہ انداز تھا روزانہ کا، حضور کا یہ معمول تھا۔ عصر کے بعد ساری ازواج مطہرات کے پاس جانا۔ تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں داخل ہوئے ایک بیوی کے گھر میں، تو دیکھا ساری ازواج اسی حویلی میں بیٹھی، پتہ تھا نا حضور یہاں سے شروع کرتے ہیں، تو وہ ساری اکٹھی پہلے ہی ادھر آ گئی۔ نبی علیہ السلام نے جب دیکھا اندر داخل ہوئے، فرمایا السلام علیکم یا اہل البیت، اے گھر والیو، اے اہل بیت، تم پر اللہ کی رحمت سلامتی ہو، آج تم ساری اکٹھی ہو ایک ہی جگہ پر۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آج ایک بات کرنی آپ سے۔ فرمایا بتاؤ۔ فرمایا ہمارے نان میں، نفقہ میں، خرچہ میں، اور ہمارے کچھ زیورات ہمیں لے کے دیے جائیں، ہمارا خرچہ کچھ بڑھایا جائے، کچھ معاملات جو ہیں اس میں اضافہ کیا جائے، اس لیے ہم ساری اکٹھی ہو کے بیٹھے۔ حضور نے جب یہ دیکھا تو آپ کو ذرا پریشانی ہوئی کہ میرے گھر میں دنیا کی یہ چاہت اور یہ مال کے مطالبہ، میرے گھر میں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا اگر یہ معاملہ ہے نا تو میں آپ سے علیحدگی کرتا ہوں، 1 مہینہ میں تم سے الگ رہوں، 1 مہینے کے لیے آپ نے علیحدگی کر، اسے شریعت کی اصطلاح میں ایلا کہا جاتا، علیحدگی کر۔ پر مشہور ہو گیا کہ حضور نے بیویوں کو طلاق دے دی، صحابہ کرام میں یہ بات مشہور ہے، حضور علیحدہ ہو۔ سیدنا عمر بھی آئے، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا؟ اب سنا ہے کہ آپ نے اپنی ازواج کو طلاق دے دی۔ فرمایا ایسا تو نہیں ہے، لیکن میں نے علیحدگی کی۔ ہوا کیا یا رسول اللہ؟ فرمایا یہ ہوا ہے۔ فرمایا آپ نے گھر آیا، اپنی بیٹی حفصہ کو، ام المؤمنین کو بلایا اور مارنے کے لیے تیار ہو گئے۔ فرمایا تم حضور کو یہ کہتی ہو، حضور کے بارے میں یہ کہتی ہو، حضور سے خرچے کا مطالبہ کرتی ہو؟ اپنی بیٹی کو، سیدنا صدیق حضرت عائشہ کے پاس، لیکن وہ نرم دل تھے، پیار سے محبت سے سمجھا رہے ہیں کہ حضور سے یہ معاملہ کیوں آپ نے ایسا کیا؟ لیکن حضور 1 مہینہ علیحدہ۔ جب 29 دن گزرے، ایلا کی مدت پوری ہوئی، 1 مہینے کی قسم تھی وہ پوری ہوئی، حضور سیدھا سیدہ عائشہ کے گھر تشریف لے آئے۔ خرچہ حضور نے بند نہیں کیا، یہ بات یاد رکھ، نان نفقہ خرچہ بند نہیں کیا، حضور خرچ دیتے رہے، عصر کے بعد جو روٹین تھی وہ اختیار کرتے رہے،
ہر گھروں میں آتے رہے جاتے رہے، بستر صرف رات کا آپ نے الگ فرمایا۔ خرچہ بند کرنا یہ ظلم ہے۔ ہماری جب لڑائی جھگڑا ہو تو ہم سب سے پہلے خرچہ بند کرتے، خرچہ بند کرنا بیوی کا بچوں کا یہ حرام ہے، یہ نہیں ہے جائز۔ غصے میں بھی آگے کیا ہم اپنی برائی کو، گھر میں فحاشی کو، بے حیائی کو دعوت دینا چاہتے کہ وہ خرچہ کسی اور سے لیں اور سے مانگیں؟ الرجال قوامون علی النساء، آپ حاکم ہیں، آپ کی پابند ہیں اس شریعت کے، اولاد کو، بیوی کو خرچہ دینے کے، گزران کے لیے یہ آپ پابند ہیں، اس میں کوئی کمپرومائز شریعت نہیں کہ حضور دیتے رہے، عصر کے بعد تشریف لاتے رہے، راشن دیتے رہے، نان نفقہ دیتے رہے، بلاتے رہے، بیٹھے رہے۔ بائیکاٹ کا یہ معنی نہیں ہے کہ بندہ بلانا ہی چھوڑ دے، ناراضگی ایسی نہیں ہے، حضور آتے رہے لیکن بستر آپ نے الگ کر لیا، رات کی باریوں کی تقسیم ختم کر دی اور اوپر بالا خانے میں اپنے بستر لگا لی۔ 29 دنوں بعد حضور تشریف لائے، جب 29 دن گزرے حضور تشریف سیدہ عائشہ کے پاس، سیدھا سیدہ عائشہ کے حجرے سے، یہیں سے آغاز ہوا حضور کا دوبارہ باری۔ جب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، فرمایا عائشہ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آؤ میری بات سنو، اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے اور آپ نے جلدی نہیں کرنی فیصلہ کرنے میں، ابا جی سے جا کے پوچھ لینا، صدیق سے پوچھ لینا، مشورہ کر کے مجھے جواب دینا۔ جی یا رسول اللہ فرمائیے، اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے کہ میں تمہیں تمہارے مطالبے کے مطابق تمہیں نان نفقہ خرچہ زیورات دے کے تمہیں طلاق دے دوں، تمہیں فارغ کر دوں سب بیویوں کو، اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے، فیصلہ آپ نے کرنا ہے محبوب، طلاق دے دیں، مال دے دیں، کوئی مسئلہ نہیں، ہماری طرف سے آپ کو اجازت، اللہ نے اجازت دے۔ جب رب کی طرف سے اجازت مل گئی، حضور تشریف لے آئے، فرمایا آپ فیصلہ کرو، یا رسول اللہ اگر مال نان نفقہ خرچہ یہی رہے جو پہلے تھا اور مطالبے سے دستبردار ہو جائیں، جو ہم کر بیٹھی مل کے، میں نہیں تھی فلاں فلاں تھی، صاحب نے مل کے یہ کہا تو میں بھی ان کے ساتھ بیٹھ کے ساتھ دیا، میں اس میں یعنی بنیادی طور پر میرا اس معاملے میں کوئی بات نہیں تھی یا رسول اللہ، لیکن یہ تو بتاؤ کہ اگر ہم اختیار یہ ملا ہے آپ کو، اگر ہم یہ نہ لیں پھر کیا ملے گا؟ فرمایا پھر جنت میں محمد کا ساتھ ملے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب بتاؤ کیا لینا؟ کہاں مال متاع دنیا زیورات اور کہاں محمد کا ساتھ؟ فرمایا عائشہ جاؤ ابا جی سے پوچھ کے آؤ۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ آپ کے ساتھ جنت میں رہنے کے لیے ابا سے مشورہ کرنا ہے، مجھے مال نہیں چاہیے، مجھے جنت میں محمد کا ساتھ چاہیے۔ یہ ہے وہ دیدار، یہ ہے وہ ملاقات، یہ ہے وہ لقاء، یہ ہے حضور کا ساتھ، یہ ہے حضور کی صحبت، یہ ہے ایمان کی علامت، یہ ہے ایمان کی حلاوت و مٹھاس۔ یا رسول اللہ آپ کے ساتھ رہنا ہے، جنت میں رہنا ہے، مال نہیں چاہیے۔ فرمایا اچھا پھر دیگر ازواج کو بلاؤ۔ یا رسول اللہ میں نے تو آپ کو رکھ لیا ہے نا، پھر ان کو بتانا نہیں ہے، آج فیصلہ یہ ہو کہ ہم ساری بیویوں میں سے آپ سے محبت زیادہ کون کرتا ہے، باقی ازواج کو نہیں بتانا، جو جواب میں نے دیا ہے۔ فرمایا اچھا بلاؤ، تو صحیح سب کو بلایا گیا۔ آپ نے فرمایا یہ مجھے اختیار ملا ہے، عائشہ نے مجھے رکھ لیا ہے، عائشہ نے روکا ہے بتانا نہیں ہے، لیکن میں بتا رہا ہوں کہ عائشہ نے مجھے رکھ لیا ہے، اب بتاؤ جنت میں میرے ساتھ جانا چاہتی ہو یا دنیا کا مال چاہتی ہو؟ اختیار تھا قرآن کے الفاظ میں، یا ایھا النبی قل لازواجک، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ اے نبی فرما دیجیے اپنی ساری بیویوں کو، آؤ تمہیں مال دے کے زینت دے کے، دنیا چاہتی ہو مال لے جاؤ، طلاق لے جاؤ، فارغ ہو جاؤ اچھے طریقے سے۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اگر اللہ اور اس کے رسول سے محبت چاہتی ہو، اللہ کہ رحمت کے ساتھ محمد مصطفیٰ کے ساتھ جنت میں رہنا چاہتی ہو، والدار الآخرہ آخرت کا گھر جنت میں چاہتی ہو، تو پھر نان نفقے سے ہٹنا پڑے گا، محمد مصطفیٰ کو پسند کرنا پڑے گا، پھر تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ بتاؤ کیا چاہتی ہو؟ ساری ازواج نے کہا ہمیں دنیا نہیں چاہیے، ہمیں محمد مصطفیٰ کا ساتھ چاہیے۔
جو ہو گیا سو ہو گیا، ساتھ چاہیے رسول اللہ۔ یہ ہے وہ تڑپ جو ایک مومن میں ہونی چاہیے کہ یہ تڑپ ہے تو آپ مومن ہیں، نہیں ہے تو اپنے ایمان کا گیلا کرے، محاسبہ کرے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوایا الحمدللہ۔